بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2۔ اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے اس کے پچھلی آیت کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ الذی، وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، اسی کے واسطے ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، ٹھیک ہے۔ فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارضی، زمین میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اسی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے، خرابی ہے۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، خرابی یا بربادی، ٹھیک ہے۔ للکافرین، واسطے کافروں کے، لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے، جیسے کہ پہلے پڑھا ہے، للکافرین، کافروں کے واسطے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے، حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے، کہ حق کا ادراک اس پر واضح ہو گیا، حق کا دروازہ اس پر کھل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، لیکن اس نے کسی بھی اپنی ہٹ درمی کے باعث اس کا اقرار نہیں کیا، تو اس شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث کیا ہے؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کے ساتھ، کہ ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کافروں کی کس سے ہوگی؟ باعث شدید عذاب کے، کہ کافروں کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کیا ہوگی؟ ان کی تباہی کا باعث ہے عذاب شدید۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب باعث ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیسے تعلق ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، ہو یہاں پہ ہے پروناؤن ہے جو کہ کتاب کو ریفر کر رہا ہے، اور نا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ انزلنا، نازل کیا ہم نے، ہو اس کو، الیکا، آپ کی طرف، لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں، الناسا، لوگوں کو، من الظلماتی، اندھیروں سے، الی النوری، روشنی کی طرف، کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یا وہ زبردستی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کس کے اذن سے ہوگا، کس کے حکم سے ہوگا؟ وہ ان کے پروردگار کے حکم سے ہوگا، ان کے رب کے حکم سے ہوگا، ان لوگوں کے رب کے حکم سے ہوگا۔ الی صراط العزیز الحمید، اور آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کی سمت کیا ہے؟ اس کی سمت، اس کا رستہ ہے، راستہ کون سا راستہ؟ العزیز الحمید، زبردست تعریفوں والے پروردگار، زبردست تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف آپ نے لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ یہ ڈائمنشن ہے جس کی طرف آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ آگے وہ جو رب ہے، جو پروردگار ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ آیت نمبر 2 میں بیان کی ہے، جس کو ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اب اس کو اسی آیت سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔
اللہ الذی کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا ہے۔ لہو اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی و ما فی الارض کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین اور ہلاکت ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ کفر کس چیز سے کیا انہوں نے؟ اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر پچھلی آیت میں فرمایا ہے کہ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور ان کے لیے باعث ہلاکت کیا ہے؟ عذاب شدید، کہ ان کی ہلاکت ہوگی، ان کی تباہی ہوگی، ان کی بربادی ہوگی۔ جنہوں نے انکار کیا اس کتاب سے ان کی ہلاکت کس سے ہوگی؟ شدید عذاب کے ذریعے سے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو مانا ہی نہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم لوگ کون ہیں؟ کہ ہم کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے ہے جو کتاب کو نہیں مانتا، اور اسی طرح سے کچھ نہ کچھ تباہی اور بربادی تو اس شخص کے حصے میں بھی آئے گی جو کتاب کو تو مانے مگر اس کی تعلیمات کو نہ مانے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کتاب کو مانیے بھی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل بھی کیجیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل بھی کیجیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں ضرور گائیڈ بھی کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔